جہاں تک یہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے ذرا اسی کو دیکھیں تو یہ گھر تو پہلے ہی اسلام والا ہے. سبحان اللہ. یعنی حارث نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہے, حارث کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے. تو یہاں تو توحید پہلے سے چلی آ رہی. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دیتی ہے. اس وقت شیمہ 5 سال بڑی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کے اعتبار سے 5 سال پہلے. اب یہ شیمہ بڑے رسول اللہ ہیں, عمر کے اعتبار سے وہ ان کا معاملہ ہے. اب شیمہ جو لوری دے رہی ہیں اس لوری کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا اب کیلانا محمدا حتی اراہ یافعم و امردا ثم اراہ سیدم مسودا. وہ لوری دے رہی ہے, اس میں آغاز کیا ہے؟ ربنا, اے ہمارے رب. یہ شیمہ کو کس نے سکھایا کہ یوں اللہ کو پکارا جاتا ہے؟ پھر شیمہ کی دوسری لوری بھی ہے جس میں وہ گود میں لے کے یہ کہتی ہے ھذا اخ لی لم تلدہ امی, یہ میرا بھائی ہے جسے میری ماں نے نہیں جنا. لیسا من نسل ابی و امی, یہ میرے باپ کی نسل بھی نہیں ہے, میرے چچا کی نسل بھی نہیں ہے. فدیتہ من مخول معمی, میں اپنے ماموں بھی اس پہ فدا کرتی ہوں, اپنے چچا بھی اس پہ فدا کرتی ہوں. فانمہ اللہم فیما تنمی, اے پروردگار, اے اللہ تو اس کی بہترین پرورش فرما. اب سوال یہ ہے, یہ شیمہ اللہ کو پکار رہی ہیں, کسی بت کو تو نہیں پکار رہی, اللہم کا لفظ دے رہی ہیں, ربنا کا لفظ دے رہی ہیں. توحید تو اس گھر میں پہلے سے موجود ہے. یہ شیمہ نے کہاں سے سیکھا؟ حضرت حلیمہ اعوذک اللہ جو کہہ رہی ہے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, یہ تو ماننے والے ہیں. اب مسئلہ ہے اس دستور شریعت کی پابندی کا. اچھا پروفیسر, ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا, ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے بیان کیا. یہ جو ہم اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں, اپنی نانیوں کو, دادیوں کو, جب وہ لوری سناتی ہیں تو آپ کا ذکر کرتی ہیں, یہ تو سنت شیمہ ہوئی. سنت شیمہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ جو اگلا کام ہے وہ ہے دستور شریعت کی اعلانیہ طور پر قبولیت. لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے کہ قلادہ اتباع نبوی وہ اپنے گلے میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے لیے فتح مکہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ اور بچے کے ساتھ تشریف لاتی ہیں. یہ تو ہوا کہ وہاں آ کر پھر قبول اسلام ہو گیا. لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہلی دفعہ نہیں آئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی آمد کا معاملہ تو چلتا رہا ہے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں, اور قحط تب بھی پڑا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ سامان سے لدا ہوا وہ ان کو دیا تھا. پھر وہ گاہے گاہے آتی رہی ہیں, یوم خیبر پر بھی تشریف لائی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ آئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ رہا ہے فقام الیہا, اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کیا ہے, اور پھر بسطا لہا رداہ, اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے بچھائی ہے, حتی جلست علیہ, یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ اس چادر پر بیٹھی ہیں. سرکار نے چادر پر بٹھایا ہے, تحفے تحائف نظر کیے ہیں, جب بھی آئی ہیں سامان سے لاد کر بھیجا ہے, خالی نہیں بھیجا, اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھی ہیں اور بیٹھے ہیں سرکار دو عالم. اور جب ان کی بعد میں وفات کی خبر بھی ملی تھی تو سرکار کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی امی کہہ کر آپ کی طرف لپک کے جایا کرتے تھے. یہ آپ کا اٹھ کے تکریم کرنا, اپنی ماں کہہ کر بلانا, یہ تو قرآن نے لفظ دے دیا تھا کہ جو دودھ پلانے والی ہے ان کو ماں کا لفظ قرآن نے دیا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, وہ جو تمہاری مائیں ہیں جو دودھ پلاتی ہیں, تو ماں کا لفظ دیا ہے قرآن نے. اس لفظ کے اندر ہی وہ سارا ادب, وہ سارا سٹیٹس چھپا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور رعایت کی اور محبت کے ساتھ پیش آئے ہیں جب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. سبحان اللہ.